بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن الخامسة فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ قریب قریب آ جائیں بھائی۔ نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، من کتنا ہی پاپی ہو کہ صدقہ محمد کا دے کر جو مانگیں ضرور ملتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں سجایا گیا۔ حشر کا غم ہو مجھے کس لیے، آقا ہے میرا وہ، مولا ہے میرا وہ کہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، اور وہ کہ جس کے ہاتھوں کوثر لٹایا گیا۔ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ حضرات نے تراویح میں قرآن پاک کو سنا، حافظ صاحب نے سنایا اور آپ حضرات نے سنا، اور یہ 29ویں شب میں قرآن پاک مکمل ہوا۔ ارادہ کیا آپ حضرات نے کہ ہمیں علم ترا سے تو تراویح پڑھنی نہیں ہے، یہ ارادہ کر کے کیا نا پورا، علم ترا سے تو آپ حضرات کو تراویح پڑھنی نہیں، اس وجہ سے 29ویں شب میں آپ نے قرآن پاک کو مکمل تراویح میں کرایا، حافظ صاحب نے کیا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔
یہ آخری ایام اس ماہ کے رمضان المبارک کے چل رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ میں پورے ہونے والے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کتنے بھائی ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں؟ اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم میں سے بھی کوئی آئندہ سال رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ کوئی بتا سکتا؟ آئندہ سال تو بڑی بات کہہ دی میں نے، پل کی خبر نہیں۔ جو سانس اندر آ رہا ہے، باہر نکلنا، اندر سے باہر، باہر سے اندر، یہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں کب اندر کا اندر رک جائے، باہر کا باہر رہ جائے، صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ جب ہماری امیدیں بہت طویل اور بہت لمبی ہیں، کفار کی طرح، یہودیوں کی طرح، قرآن پاک نے فرمایا یہود یہ تمنا کرتے ہیں کاش ان کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ کتنی؟ 1000 سال۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا 1000 سال کی عمر کا دے دیا جانا بھی ان کو موت سے نہیں بتا سکتا، اللہ کے عذاب سے ہرگز ہرگز نہیں بچا سکتا۔ تو میرے پیارے پیارے بزرگ اور بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس طرح سے یہ تراویح پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے کہ نہ جانے آئندہ ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سی نماز پڑھاتے یا پڑھتے تو آپ خود ارشاد فرماتے، جیسے میں نے اشعار میں پڑھا کہ جن کی وجہ سے ساری کائنات بنائی گئی ہے، یہ زمین، یہ زماں، یہ مکی، یہ مکہ، یہ چاند سورج، غرض یہ کہ ساری کائنات میں اور آپ کے ہی طفیل میں سجائے اور بنائے گئے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھاتے تو یہ کہتے مجھے یہ نہیں پتا میں ظہر پڑھا سکوں گا یا نہیں پڑھا سکتا۔ ظہر پڑھاتے تو آپ یہ فرماتے مجھے یہ نہیں پتا کہ میں عصر پڑھا سکتا ہوں یا نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن آج مسلمانوں کا 99.99% طبقہ وہ ہے جو بڑی طویل اور لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہے، اور یہ پہچان ہے یہود کی، یہ پہچان ہے کفار کی جو بڑی طویل اور لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہ رہے ہیں۔ کہاں؟ مدینہ پاک میں۔ موت کی دعا مانگنی جائز ہے؟ جی بتائیے، مانگنی جائز ہے۔ کہاں؟ اے اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی موت نصیب فرما، یہ دعا مانگنی جائز ہے۔ ہر نماز میں آپ مانگ سکتے ہیں، جائز ہے، بالکل جائز ہے یہ والی دعا کہ اے اللہ مدینہ شہر کی ہمیں موت نصیب فرما۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں۔ کیوں رہ رہے ہیں؟ کہ یا اللہ مجھے یہاں کی موت عطا فرما دے، نبی کے شہر کی موت عطا فرما دے۔ اگر آپ قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، استنجے کے لیے بھی جاتے ہیں، چھوٹے بڑے، تو آپ جب جنگل میں جاتے ہیں تو ایک پاؤں مدینے کی حدود میں رکھتے ہیں اور ایک مدینے کی حد سے باہر رکھتے ہیں۔ اور امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری موت اس حال میں بھی آ گئی تو میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ تیرے نبی کی شہر میں مجھے موت آئی تھی، ایک پاؤں تو میرا تھا۔ ایک رات آتی ہے امام مالک کی طرف، آپ حضرات میری طرف دیکھیں، سب حضرات، اللہ کے نبی نے خواب میں اس طرح سے ہاتھ کیا امام مالک کی طرف، بس خواب ختم، بس اس طرح سے کیا۔ امام مالک بہت زیادہ تقوی کے حامل ہیں، محدث ہے اپنے وقت کے، موطا لکھی ہے امام مالک نے، حدیث کی کتاب ہے، بخاری کے بعد میں اس کا ہی مقام ہے۔ بعض حضرات تو بخاری سے بھی بڑا درجہ فرماتے ہیں اس کو، لیکن میں تو بخاری کے بعد کا درجہ دے رہا ہوں۔ محدث ہے امام مالک، اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں، بحر العلوم ہیں۔
علم کا دریا اور پہاڑ اور سمندر ہیں۔ خواب میں آقا نے اس طرح فرمایا اور خواب ختم ہو گیا۔ امام مالک بڑے پریشان، بیدار ہو گئے، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے اس طرح سے 5 منٹ میں میری موت کو کہا ہے، 5 گھنٹے میں کہا، 5 سال میں، 5 سیکنڈ میں، کچھ سمجھ نہیں سکے۔ صبح کو اپنے خادم کو بلایا اور امام ابن سیرین کے پاس بھیجا جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اور یہ کہا اپنے خادم سے نام مت لینا، امام ابن سیرین سے کہنا کہ مدینے میں ایک عام آدمی نے خواب دیکھا ہے اور خواب یہ ہے۔ خادم چلا گیا، امام ابن سیرین سے معلوم کیا کہ مدینے شہر میں ایک عام آدمی کا خواب ہے، اور خواب اس طرح سے اس نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے اس طرح سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور خواب ختم ہو گیا۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں ارے مدینہ منورہ کے اندر اگر کوئی خواب دیکھ سکتا ہے یہ تو مالک کے علاوہ کسی نے خواب نہیں دیکھا، وہ مالک ہے، امام مالک ہے جس نے خواب دیکھا ہے۔ خادم کہنے لگا حضرت آپ کو کیا پتا کہ اچھا میں بھی امام ابن سیرین ایسے بن گیا کیا؟ ہر طرح کے خواب کی تعبیر میں بتاتا ہوں، اور سنو، جاؤ امام مالک سے کہنا 5 سے مراد نہ 5 منٹ، نہیں 5 سیکنڈ، نہیں 5 گھنٹے، نہ ہی 5 سال، بلکہ آقا نے 21ویں پارے میں سورہ سجدہ میں جو آخری آیت ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ یہ 5 باتیں ہو گئیں، ان 5 باتوں کا علم آقا فرما رہے مجھے بھی نہیں پتا، ان اللہ علیم خبیر، ان کا تو علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کیا ہے 5؟ عربی تو آپ جانتے نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی، کس وقت میں آئے گی، صحیح علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، گانا بجانا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، والدین کی نافرمانیاں ہونے لگیں گی وغیرہ وغیرہ، اور ہو رہا آج 99.99% قیامت کی تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں، صرف اور صرف آدھی % باقی ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بھی اکثر پیش آ چکی ہیں، لیکن صرف آدھا % کا معاملہ باقی ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی اور کس حال میں اور کہاں آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے، صحیح علم اللہ کو ہے قیامت کا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ رات یہاں آندھی آئی، بارش ہوئی، اور بہادر گڑھ میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بارش ہوئی لیکن آندھی کا نام نہیں، بارش اچھی خاصی بڑھ گئی، خوب پانی بھی بھر گیا کھیتوں میں، لیکن اللہ کی قدرت ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی، کہاں ہوتا نہیں برسات کے موسم میں وہاں تو دھوپ نکل رہی ہے اڈے پہ اور یہاں بارش ہو رہی ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کب اور کہاں کتنی بارش کر دے، اور اللہ اس پر بھی قادر ہے اسی آسمان سے بارش کی جگہ پتھر برسا دے، آگ کے انگارے برسا دے۔ اور ایسا ہوا ہے جب قوم نے نافرمانی کی، انبیاء سابقین کی قوموں نے نافرمانی کی، تو اللہ نے اسی آسمان سے جب بارش برسایا تو اسی آسمان سے آگ کے انگارے برسا کر بھی ہلاک کیا ہے، اسی آسمان سے پتھر کی بارش کر کے بھی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انبیاء سابقین کی قوموں کو ہلاک کیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری بات فرمائی ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ شروع نطفے سے دنیا کا کوئی مائی کا لال ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، اب بتا دے گا تو صرف 4 مہینے کے بعد میں، وہ بھی کیوں، مشینوں کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، لیکن شروع نطفے سے کسی کی طاقت نہیں، کسی کی ہمت نہیں، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، کتنا ہی بڑا MBBS ہو، نہیں بتا سکتا، صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔
तीन अंधेरों में वो अल्लाह जो पाल रहा है, जो हर चीज बनाता है, दांत भी बनाता है ये पत्थर के, ये बाल भी बनाता है, ये आंख नाक कान पूरे अच्छे तरीके से इंसान का ढांचा तैयार करता है, वो कौन है? अल्लाह। लेकिन आज उम्मत का बड़ा तबका, उम्मत मोहम्मदिया का बड़ा तबका उसी अल्लाह की नाफरमानी में लगा हुआ है, मन चाही जिंदगी गुजार रहा है, रब चाही जिंदगी छोड़ रखी है। मेरे प्यारे प्यारो, अगर ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। फरमाया अल्लाह तो वो है जिसका मामला तो ये है कि वो जब किसी चीज को करने पर आता है तो कहता कुन हो जा, फयकून, वो काम फौरन हो जाता है। बस उसके यहां तो कुन का इशारा चलता है, फयकून, वो काम फौरन हो जाता है। और अल्लाह की ताकत ऐसी है कि वो पैकिंग क्या है बाद में करता है, पहले मटेरियल उसके अंदर डाल देता है। आपने अगर कोई मिठाई यहां तकसीम करने के लिए डब्बे बनवाए होंगे, आप डब्बा पहले पैक कर दे, मिठाई बाद में डाल देंगे? डाल सकते हैं? पलवाड़े में है कोई ऐसी मशीन? पैकिंग पहले हो जाओ और उसमें आइटम बाद में डल जाओ, है? अल्लाह ऐसे करता है, पैकिंग पहले कर दी और मटेरियल बाद में डालना है उसके अंदर। ये अल्लाह की ताकत है, ये अल्लाह की कुदरत है। पहचानो उस अल्लाह को, उसके हुक्म पर चलो, उसके नबी के बताए हुए रास्ते पर चलो अगर कामयाबी चाहते हो। वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। आज से कल क्या होने वाला है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। आज से कल कोई नहीं जानता कल क्या हो जाएगा मेरे साथ, परसों क्या हो जाएगा। एक मिनट, एक सेकंड, एक लम्हे के बारे में नहीं पता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी बादशाहत दी है, नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। और ऐसे बादशाह नहीं है सिर्फ इतनी सी दूर के, नहीं, सारी दुनिया के बादशाह, इंसानों पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत, हवा पर भी हुकूमत, कायनात की हर चीज पर हुकूमत है। यहां मजलिस लगी हुई, मैं बयान कर रहा हूं, मलकुल मौत आते हैं, एक शख्स को घूर घूर कर देखते हैं। अल्लाह ने कहा कि जो मजमे में बैठा शख्स है इसकी रूह निकलनी और अभी निकलनी है और 1000 किलोमीटर दूरी पर निकलनी है, मिनट 5 है। मलकुल मौत बड़े परेशान, ये तो हजरत सुलेमान का बयान सुनना है और 1000 किलोमीटर दूरी पर मैं कैसे रूह निकाल लूंगा इसकी। और अल्लाह ने 5 मिनट दिए हैं सिर्फ। वो शख्स खड़ा हुआ, हजरत सुलेमान से कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के बादशाह, आप मुझे यहां से 1000 किलोमीटर दूरी पर फला जगह पहुंचवाएं। हवा को हुक्म दिया, 1-2 मिनट के अंदर वहां पहुंचा दिया और इन्हीं 5 मिनटों के बीच में हजरत इजराइल ने उसकी रूह निकाल ली। अभी यहां था, अब अल्लाह का हुक्म वहां का था, तो वहीं पर रूह निकाली है जहां अल्लाह ने तय कर दिया वो जो हो आज से कल वो अटल और बरहक है और यकीनी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह, मैं तेरी सारी मखलूक को 1 साल तक खाना खिलाना चाहता हूं। नफ़हतुल अरब में यह वाक़या लिखा हुआ है। हजरत सुलेमान ने जब ये कहा तो अल्लाह ने फरमाया, काला या सुलेमान, ए सुलेमान, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं मेरी मखलूक को सारी को खाना खिला दो 1 साल? क्या अल्लाह 6 महीने की इजाजत दे दे कि नहीं? सुलेमान बस के नहीं है आपके। ए अल्लाह 3 महीने की इजाजत दे दे, 1 महीने की, 15 दिन की। अल्लाह ने कहा सुलेमान नहीं मानते, जाओ 1 टाइम की इजाजत है, 1 वक्त का खाना मेरी मखलूक को खिला दो। हर चीज पर हुकूमत है, मैं जो बयान कर रहा हूं, हवा पर भी, जिन्नात पर भी, सारी चीज पर हुकूमत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया जिन्नात को खाना बनाओ। जिन्नात की बहुत बड़ी ताकत होती है, सारे पलवाड़े को 1 मिनट में उठाकर बंबई पहुंचा सकता है, इतनी बड़ी ताकत है जिन्नात के अंदर जो अल्लाह ने कुव्वत दी है। 19वें पारे में इसको फरमाया, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिह, मलिकाए सबा का तख्त अगर आप कहें तो वहां से उठाकर मैं पलक झपकने के अंदर ला दूं।
آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دوں میں یہاں سے. یہ جن نے کہا تھا, اس واقعے میں نہیں جا رہا میں. حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا, کھانے بننے ہیں, مچھلیاں بننی ہیں, کباب بننے ہیں, اسٹو بننے ہیں, مرغا بکرا بننا. دسترخوان لگا دیا گیا 3 دن کی لمبائی چوڑائی پر پیدل چلنے کے برابر. دسترخوان پر کھانے سج رہے ہیں عمدہ قسم قسم کے, اور آپ کہو گے کھانا تو خراب ہو جائے گا 3 دن میں ہی. فریج تو تھا نہیں جو بقرعید کا محرم تک چلا لو ہے, یا تھا فریج وہاں؟ دلی میں تو ایسے کرتے لوگ بےچارے, 10 ذی الحجہ کو بقرعید ہوئی, 10 محرم کو بھی بریانی آ جا اور حلیم بن کے. ہم نے کھایا, جب بچے لے کر آئے میں کہ بیٹا کچھ آ رہا ہے اس میں, حضرت وہی ہے یہ بقرعید والے 10 محرم کو جو حلیم مل رہا کھانا آپ کو ہے. تو فریج تو تھا نہیں, تو پھر کھانا خراب کیوں نہیں ہوا؟ جواب بھی تو دیتے رہو. ہوا کو حکم دیا, ہوا پر بادشاہت ہے نہیں, ہوا کو حکم دیا کہ کھانا خراب نہیں ہونا ہے, کھانا سڑنا نہیں ہے. کھانے لگا دیے گئے. اللہ سے کہا اللہ بھیج دے اپنی ساری مخلوق کو. اللہ نے کہا چلو ایک مچھلی سے نمٹ لو پہلے. مخلوق تو بڑی بات ہے, آتی ہے بحر محیط کی مچھلی اور سلام کرتی ہے. اللہ قوت گویائی عطا فرماتا مچھلی کو. جیسے میں بول رہا ہوں ایسے مچھلی بولتی ہے السلام علیکم یا سلیمان. حضرت سلیمان کہتے ہیں وعلیکم السلام یا سمک. مچھلی کہتی ہے سلیمان کہ آپ نے میری دعوت کی ہے. لفظ پر غور کرنا, میرے لفظ پر. مچھلی کیا کہہ رہی ہے؟ اے سلیمان کیا آپ نے میری دعوت کی ہے. حضرت سلیمان غصے میں لال پیلے ہو گئے. میری تو میرے اکیلے کی دعوت کی حافظ جی افتخار نے, یہ مفتی صاحب اور یہ تو سب الگ ہو گئے پھر سائٹ میں. میری کا مطلب تو یہی ہے نا, اور ہماری میں سب آ گئے. حضرت سلیمان نے کہا میری نہیں ساری مخلوق کی دعوت ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, کدھر سے شروع کریں؟ یہ کھانے لگتے رہے لمبے چوڑے. مچھلی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتی ہے تو منٹوں میں سارا کھانا چٹ صاف. صاف کا مطلب جانتے ہو اے محمد پور والو؟ صاف کا مطلب کیا ہوا؟ کھانا سارا. مچھلی کھا گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام سر پکڑ کر بیٹھ گئے. اے اللہ تو ساری مخلوق کے لیے کھانا بنا ہے. اور مچھلی کہتی ہے اے اللہ کے پیغمبر, اللہ کے بادشاہ, ابھی تو میرا 2 حصے پیٹ خالی ہے, ابھی تو 2 حصے اور اتنے ہی کھاؤں گی, 1 حصہ پیٹ بھرا. ابھی تو 2 حصے کا حق آپ نے میرا مار لیا. آج آپ نے دعوت کری تو میرا اللہ مجھے اتنا کھانا ابھی 2 گنا اور کھلاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے, میرے اندر ہمت نہیں. ٹھیک ہے بادشاہ ہوں, ٹھیک ہے وقت کی ساری چیزوں پر میری حکومت ہے, لیکن میں نہیں کھلا سکتا. اللہ کے سامنے روئے, معافی مانگی. اللہ کے پیغمبر اللہ کے بادشاہ سلیمان نے تو یہ سمجھے کوئی میں کسی کو کھلا رہا ہوں, نہیں, اللہ کھلاتا ہے. اللہ تو 2 پتھروں کے بیچ میں جو کیڑا ہے اس کو دے رہا ہے. مینڈک کو اللہ کس طرح سے دیتا ہے کھانا کہ کئی سال کا کھانا اکٹھا کھا لیتا ہے مینڈک. اونٹ 40 دن کا پانی آج پیا, 40 دن تک کام کرتا ہے اس کے پیٹ میں پانی. یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے. تو آج سے کل کیا ہونے والا صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور 5ویں چیز فرمائی موت کب آئے گی, کہاں آئے گی, کس حال میں آئے گی, صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے. مجھے اور آپ کو کسی کو معلوم نہیں ہے. ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ یہاں نیک کام کرنے ہیں, اعمال صالحہ کر کے زندگی گزارنی ہے, گناہوں سے لایانی باتوں سے بچنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ سناؤں. اغدو عالمن, اللہ کے نبی نے اس حدیث پاک میں 4 چیزیں فرمائیں. اغدو عالمن, یا تو عالم بن جاؤ, علم کو سیکھنے والے, او متعلمن, یا سکھانے والے بن جاؤ علم کو, او مستمعن, یا علماء کرام کی بات کو غور سے سننے والے بن جاؤ, او محبن,
یا ان سے علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. فلا تکن الخامسہ، پانچویں مت بننا. فتہلک، اگر پانچویں بن گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. فتہلک، یا تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. پانچویں کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، برائی کرنے والے، چغلی غیبت کرنے والے، حسد رکھنے والے، کینہ کپٹ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں پانچویں میں آ جاتی ہیں. تو علم ہمیں کیا ہے؟ خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. علم دین پہلے نمبر پر ہے. آپ نے قرآن پاک تراویح میں سنا، حافظ صاحب نے سنایا. اس قرآن پاک کو خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. اگر بچے 3 4 5 ہیں تو کم از کم سارے، بلکہ یہ تو فرض عین ہے کہ سارے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاؤ. یہ تو کیا ہے؟ فرض عین سمجھ لو اپنے اوپر کہ سارے بچوں کو ناظرہ تو قرآن پڑھانا ہے. باقی 2 4 بچوں میں سے ایک کو حافظ بنا دو، ایک کو عالم مفتی بنا دو، ایک کو ڈاکٹر بنا دو، کسی کو پائلٹ بنا دو، کسی کو جج بنا دو. لیکن قرآن پاک اول نمبر پر سب کو پڑھاؤ، ضروری ہے. اور اگر اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہوئی دوسرے نہیں دیا اللہ نے، تو پھر ایک جو ہے اس کو عالم بناؤ، مفتی بناؤ، حافظ بناؤ. نیت ہم کریں گے، بنا گا کون؟ اللہ. نیت ہم کریں گے، بنائے گا اللہ. اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی، ہم یقین کے ساتھ میں اس کو لگائیں گے، بچے کو پابندی اور وقت پر بھیجیں گے، محبت کی جگہ محبت کریں گے اور غصے کی جگہ غصہ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ بچہ کامیاب ہوگا. قرآن پاک کو ہم جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، قرآن پاک کے متعلق 2 4 باتیں کر کے رخصت ہوتا ہوں. قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں قرآن سے، اے قرآن بتا کب نازل ہوا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں نازل ہوا ہوں رمضان کے. قرآن سے ہم جواب دیتے ہیں اچھا مہینہ تو ہو گیا، رات کون سی تھی؟ تو قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا شب قدر کی رات میں نازل ہوا ہوں. قرآن سے ہم معلوم کرتے ہیں لانے والا کون ہے قرآن کو؟ تو قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، جبرائیل لے کر آئے ہیں. کس پر لائے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. اور کس کی طرف سے آیا ہے؟ تنزیل من الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے. جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ایسے ہی باقی ہے اور قیامت تک جیسا ہے ویسے ہی رہے گا. 1601 میں انگریز ہندوستان میں آیا اور وہ لمبی تاریخ ہے. اس نے کوشش کی مٹانے کی، قرآن کو اٹھایا، مساجد میں سے مدارس میں سے جلایا، پانی میں ڈالا، دریاؤں میں، لیکن اس کی ہمت نہیں، ختم کر دیتا. خود مٹ کر چلا گیا بھارت سے، لیکن اللہ کے قرآن کو نہیں مٹا سکتا. جو مٹائے گا خود مٹ جائے گا. فرعون نے 70,000 بچے قتل کرائے، کس کی وجہ سے؟ ایک موسیٰ کی وجہ سے. واقعہ آپ نے سنی رکھا ہوگا، سورہ بقرہ میں ہے. ایک موسیٰ کی وجہ سے 70,000 چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچے قتل ہوئے. لیکن جس موسیٰ کی وجہ سے بچے قتل ہوئے، انہی موسیٰ کو خود پرورش کرا رہا ہے، تنخواہ دے کر کرا رہا ہے، تنخواہ دے کر کرائی پرورش. اور اللہ نے انہی موسیٰ کو رکھا جن کو چکھنا چاہتا تھا، جن کو مٹانا چاہتا تھا. ساری کائنات مل کر کسی کو مٹانا چاہے اور اللہ رکھے، کوئی مٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مٹا سکتا. شب قدر کی راتوں میں سے اہم رات ہے یہ بھی 29ویں شب. اس میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں خوب کثرت کے ساتھ میں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اپنی گناہوں کے اوپر اور گناہوں کی معافی مانگیں. اخیر میں حافظ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے پر بھی کہہ دیا جائے تو ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں، فطرہ دیں. اللہ نے جو مال دیا ہے 1,00,000 میں 2500 روپے دینا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی کیا ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور فطرہ دیں، اگر مالدار ہیں تو ایک آدمی کی طرف سے 900 روپے فدیہ دیں. فطرہ 900 دے سکتا کوئی ہے؟ اگر مالدار ہیں تو ایک آدمی کی طرف سے 900 روپے فطرہ ہے.
350 ہے, 750 ہے, 250 ہے, اور وہ 40-50 روپے والا تو آپ نے کو بتا ہی دیا حافظ صاحب نے, گیہوں والا 40-50 روپے والا بھی فطرہ ہے. لیکن مالدار حضرات جو ارب پتی, کروڑ پتی, لکھ پتی ہیں, اللہ نے ان کو دولت دی ہے, تو وہ 700-800 روپے والے فطرے سے دے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو. غریبوں کی عیدی آ جائے, سیوئی آ جائے, گول آ جائے, فینی آ جائے, دودھ آ جائے, چرونجی آ جائے, کاجو آ جائے, ساری چیز ڈلتی ہے نا اس میں شیر میں. اور اگر 50-40 روپے والا فطرہ تو 320 روپے بیٹھے. فیملی چھوٹی سی, ہم دو, ہمارے دو والی بات کری دی اب ہے, تو ذرا سی فیملی 200-250-300 روپے بیٹھتے ہیں. بیچارہ غریب کے علاقہ وہ تو دودھ میں پورے ہو جائیں گے, چینی بھی نہیں آنے کی. تو جو مالدار حضرات ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے, کروڑ پتی, لکھ پتی, ارب پتی ہیں, تو وہ 900 روپے فطرے کا حساب لگوا کر دیں اور زکات دے اپنے مال کی. انشاءاللہ مال محفوظ ہو جائے گا, برکت بھی ہوگی, اور اللہ تعالی اس مال کو بہت ساری آفات سے, مصیبات سے بچا لے گا. اور فطرے کا مسئلہ یاد رکھیں, جب تک ہم نے فطرہ نہیں دیا تو ہمارے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں, لٹکے ہوئے رہتے ہیں. اس وجہ سے کل پرسوں عیدگاہ میں جائیں گے نا, پرسوں وہیں جا کرنا, یہیں دے دو, ابھی مدرسے کا رسید کٹوا لو مدرسے کی. غریب ہے تو غریب کو دے دو, ہے بھئی مدرسے کے بھی حق ہے, بچوں کا قرآن پڑھیں گے, دعا کریں گے آپ حضرات کے لیے, تو مدرسے میں دو. آپ کی رشتہ داری میں کوئی مستحق ہے, غریب ہے, بالکل حقدار ہے, تو آپ اس کو دیں, اور پھر مدرسہ آپ کا اس کو دیں انشاءاللہ. تو دعا کے بعد میں آپ حضرات دھیان رکھیں, خیال رکھیں, دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.